بہت بڑا نام ہے حضرت ابو الحسن خرقانی کا، بڑا نام ہے۔ محمود غزنوی ان کا مرید تھا۔ یہ تو بادشاہ کی بات ہے نا جی، ہمارے کسی آج کل کے کسی پیر کا مرید ہوتا محمود غزنوی تو انہیں پوسٹر لوا لینے سب، کہنا ہے بھی میری کرامت ہے بھی گنیا کرو۔ جس طرح آپ نہیں پوسٹر لگائے ہوئے فلانے کو آرام آ گیا سارے دم کرانے آ جاؤ، جڑے محرم راز حقیقت دے وہ تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں۔ آج جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا وہ تے بول دے ہی نہیں۔ کبھی بڑے لوگوں نے بھی اس طرح کہانیاں سنائی ہیں، قریب کھڑے کر کے سناؤ ان کو میری کرامت، یہ کیا بات ہے؟ اگر کوئی چیز اندر ہوتی ہے تو بتانے کی ضرورت وہ سمجھ آ جاتی ہے۔ کیا دکانداریاں بنا لی ہیں، کیا تماشا لگایا ہوا، پوسٹر چھپے ہوئے، کارڈ بنائے ہوئے، ان چیزوں سے باہر آئیں، حقیقت کا سفر کریں۔ کسی ولی کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ تیرے اندر سجدے کا ذوق پیدا کرے۔ حضرت ابو الحسن بہت بڑے صوفی گزرے، درویش تھے۔ ابو علی سینا سائنسدان ان کا مرید، ان کا مرید، بڑے بڑے لوگ ان کے مرید۔ محمود غزنوی عقیدت مند، لیکن حضرت کی زوجہ کی طبیعت میں کچھ تلخی تھی۔ توجہ ہے میری بات پر؟ اگر نوجوان میری آج اس بات کو، شادی شدہ نوجوان اس بات پہ تھوڑا غور کریں گے تو انہیں نا دل ٹھنڈا کرنے کا موقع ملے گا۔ میں اتنا باعمل تو نہیں ہوں لیکن لگتا ضرور ہے کہ یہ بات ذہن میں آئے گی نا آپ کے تو کچھ فائدہ دے گی۔ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص مصر سے ملنے گیا یا یمن سے ملنے گیا، اس نے 2-3 مہینے کا سفر کیا، حضرت کے دروازے پہ دستک دی، تعریف سن کے آیا۔ دستک دی تو اندر سے بی بی صاحبہ بولی، اماں جی کون ہے؟ طبیعت میں تلخی تھی، کون ہے دروازے پہ؟ نے کہا اماں جی میں حضرت کا عقیدت مند ہوں تو بڑی دور سے آیا ہوں۔ تو اماں کہنے لگی تجھے بھی کوئی کام نہیں جس طرح انہیں کوئی کام نہیں، فارغ ہے تو بھی؟ کہتا ہے میں تو بڑا ذہن میں زاویہ بنا کے آیا تھا، ذائچہ سارا ٹوٹ گیا۔ کہا چلے اماں جی میں اب آ گیا ہوں تو مہربانی کریں بتا دے کہاں ہے؟ تو کہنے لگی وہ جنگل میں 10-12 فارغ لوگ اس کے پاس بیٹھے ہوں گے، اللہ اللہ ہو رہی ہوگی، تو بھی چلا جا بھائی اور اب دروازہ نہ کھٹکھٹانا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ میرے اندر سے وہ بات تو نکل گئی، میں نے کہا اس شخص کا گھر میں ہی کوئی حال نہیں، میں نے کیا عقیدت کر دی ہے، لیکن چلو آیا ہوں تو مل لیتا ہوں۔ کہتے میں نے جنگل کی طرف منہ کیا، شام ہو گئی تھی، میں نے دیکھا کہ حضرت ابو الحسن خرقانی شیر پہ بیٹھے ہوئے، شیر انہیں گھر چھوڑ دیا۔ میرے اندر سے پھر بدگمانی نکلی، میں نے کہا دیکھو زوجہ قابو آتی نہیں، شیر پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ کمال دیتا ہے۔ ترمذی کے لفظ ہے اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، وہ تو اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے۔ مومن کس سے دیکھتا ہے؟ اللہ کے، فإنہ ینظر بنور اللہ، بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ فرماتے ہیں میرے دل کی بات جان گئے اور فرمانے لگے شام ہو گئی تھی، اللہ اللہ کرتے تو شیر مجھے کہنے لگا حضرت جی کو جانور تکلیف نہ دے، میں آپ کو گھر چھوڑ آتا ہوں۔ اور پھر فرمانے لگے میری بیوی بستر کی بڑی پاک ہے، پردے کی بڑی پابند ہے، غیر محرم کی جرت نہیں وہ میرے گھر کا دروازہ پھلانگ سکے، کھانا بھی وقت پہ دیتی ہے، بچوں کا خیال بھی کرتی ہے، بیچاری مجبور ہے، اس کی زبان میں تلخی ہے، اگر میں نے چھوڑ دیا نا تو کوئی رکھے گا نہیں، رسوا ہو جائے، میرے بچوں کی ماں ہے، کہاں ٹھوکریں کھاتی پھرے گی۔ اور پھر فرمانے لگے سنو یہ جو میں شیر پہ بیٹھا ہوں تو اپنی بیوی کی وجہ سے بیٹھا ہوں۔ کہنے لگا حضور وہ کس طرح؟ فرمانے لگے میں اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں تو اللہ نے یہ بے زبان مخلوق میری فرما بردار بنا دی ہے۔ بھائی تو تھوڑا سا حوصلہ کر، تھوڑا صبر کا مظاہرہ کر، اپنے گھر کو بچا۔ اور اگلی بات طلاقیں بڑی ہو رہی ہیں، بہت زیادہ شرح ہے طلاقوں کی، اور طلاق کی سبب عورت نہیں ہے مرد ہے۔ عورت بیچاری کی تو عقل آدھی ہے، وہ تو بے وقوفی کرے گی، آدھی ہے نا عورت کی عقل، تو خامہ صاحب کی جی ذمہ داری کس کی زیادہ ہے؟ ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ چلے ہو جائے کوئی بات نہیں، میں تو بات صحیح کر رہا ہوں، پوری کس کی ہے؟ تو پھر گھر کس نے بتانا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے طلاق کی گرہ کس کے ہاتھ میں رکھی؟ تو پھر جو روز گرہ کھولتا ہے غلطی اس کی ہے نا۔ خامد کا بڑا حوصلہ چاہیے، بڑا حوصلہ، بڑا حوصلہ، حوصلہ بڑا کرے،
اپنے گھر کے اندر اگر وہ چاہتا ہے ماحول اچھا رہے تو وہ حوصلہ بڑا رکھے. اس کی تو عقل آدھی ہے بیچاری کی, تیری تو پوری ہے نا. تجھے چاہیے تھا برداشت کرتا, تو اس کے برابر آ گیا, وہ تو مجبور ہے.